آج کل 2024 کے الیکشن کا زمانہ ہے۔ 2023 کا آخری مہینہ ختم ہونے کو ہے۔ آج 25 تاریخ گزر چکی ہے۔ الیکشن کا ماحول بن رہا ہے پورے ملک کے اندر۔ تو اس حوالے سے کہ ہمارے لوگ کیسے ہونے چاہیے، ہمارے ترجمان، ہمارے خیرخواہ، ہمارے جو حکمران ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے، یا حکمران بڑے سے لے کر چھوٹے تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، ان کو کس چیز کی پرواہ کرنی چاہیے، کس حالت میں اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے، کیا کچھ کرنا چاہیے، کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ مذکور ہے کہ انہوں نے اپنے گورنروں کو، اپنے افسروں کو کچھ تعلیمات دی تھی عوام کی خدمت کی، اور کچھ شرطیں بھی لگا دی تھی۔ ان کا تذکرہ کرنا ہے کہ ہمیں بھی ایسے لوگوں کو ہی منتخب کرنا چاہیے، اور لوگ جب اس منصب پہ پہنچ جائیں، الیکشن میں جیت جائیں، تو پھر ان کو بھی اس طریقے سے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، پروٹوکول کے لیے اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے واہ واہ حاصل کرنے کے لیے۔ یہ چیزیں خدمت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ سیاست یہ مقصد یہ نہیں کہ سیٹ حاصل کرنا، بلکہ اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرنا۔ حکومت یا خلافت، سیاست یہ سراسر عوام کی خدمت والے جذبے کا نام ہے کہ میں نے عوام کی خدمت کیسے کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ سب سے پہلے میں نے خرچہ نکالنا ہے الیکشن کا، اس کے بعد پھر اپنے روزانہ کا خرچہ نکالنا ہے، پھر میں نے کوئی کام دیکھنا ہے، ہو گیا تو ہو گیا، نہ تو نہ صحیح۔ تو میں سب حاضرین سے، سامعین سے یہ درخواست کروں گا کہ جب تک ہم خود لوگ تبدیل نہیں ہوں گے، محلے بستیوں والے تبدیل نہیں ہوں گے، شہروں والے عوام تبدیل نہیں ہوں گے، اس وقت تک کوئی حاکم تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کچھ تبدیلی اپنے اندر لے آئیں۔ جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حاکم اچھا ہو، تو پھر ہم مانگنے والے بھی تو اچھے ہونے چاہیے نا۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے افسروں کے لیے جو 4 قسم کی پابندیاں اور شرائط لگائی تھیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ تم نے پروٹوکول کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ اس وقت اچھی سواری ترکی گھوڑا سمجھا جاتا تھا، میں اس پر تمہارے سواری پر پابندی ہے۔ تم لوگ سرکاری عہدے ہونے کے بعد، رکھنے کے باوجود ترکی گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ سے، یعنی اچھی سواری کی وجہ سے، لوگوں کے اندر ایک فخر آ جاتا ہے، عوام کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا تم نے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھانی۔ یہ بھی ایک فخر کی علامت ہوتی ہے، یعنی کہ عیش پرستی کے اندر تم نے نہیں جانا۔ جب تم ان چیزوں کے اندر پڑ جاؤ گے، پھر تمہیں انہی چیزوں کی ہی فکر لگ جائے گی۔ اس لیے سادہ کھانا کھاؤ۔ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانے پر پابندی لگا دی۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ باریک کپڑا تم لوگ نہیں پہن سکتے۔ جس طرح آج کل ہم کاٹن کا کپڑا کہیں، یا اس طریقے سے اور کئی فیکٹریوں کا بنا ہوا ہوتا ہے، باریک کپڑا ہوتا ہے جس سے جسم نظر آتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ ناز و نعمت کے پلے ہوئے لوگ اس کے اندر وہ سلواتے ہیں، وہ سوٹ پہنتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے اپنے لباسوں کی فکر بھی زیادہ نہیں کرنی کہ آپ کا لباس کیسا ہے۔ ان چیزوں کے اندر پڑو گے تو پھر انہی چیزوں کے ہو کے رہ جاؤ گے۔ اور چوتھے نمبر پہ آپ نے فرمایا عوام کے لیے تم نے اپنا دروازہ کبھی بند نہیں کرنا۔ عوام کسی وقت بھی تمہارے پاس اپنے فیصلے کرانے کے لیے آئیں، وہ تمہارا دروازہ کھلا پائیں تو، اور آسانی کے ساتھ اپنا مدعا، اپنا دعویٰ تمہارے سامنے پیش کر سکیں۔ تو یہ 4 شرطیں تھیں، یہ 4 ہدایات تھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ عوام کے یہ خلافت، یہ حکومت، یہ تمہاری سیاست عوام کی خدمت کے لیے ہو، نہ کہ اپنے آپ کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے کے لیے۔ اور جس شعبے کے اندر، جس معاشرے کے اندر یہ چیز آتی ہے یا آئی ہے، اس نے اسی محکمے کو، اسی شعبے کو کنگال کر کے رکھ دیا ہے۔ صرف اپنی بناوٹ کی فکر ہو،
چاہے وہ استاد ہے، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہے، چاہے وہ مزدوری کا شعبہ ہے، چاہے وہ کسی اور کام کا ہے، جب کوئی آدمی اپنی جسمانی فٹنس کے اندر لگ جاتا ہے کہ میرا جسم اچھا نظر آئے، تو کافی ساری کوتاہیوں کا وہ شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو جب بڑے بندے سیاستدان اسی چیز کے اندر آ جائیں گے تو سمجھے وہ عوام کی فکر میں نہیں ہے، وہ صرف اپنی فکر کے اندر ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان 4 چیزوں کی پابندی لگا دی کہ ان چیزوں کے اندر تم نے نہیں پڑھنا۔